بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو نواز شریف صاحب ایک سعودی رائل فیملی کی دعوت پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک ان کے بہت قریبی آدمی گواہ بن کر ان کے خلاف سامنے آئے ہیں، اور آج عدالت میں باقاعدہ بیان حلفی انہوں نے جمع کروا دیے۔ یہ چیز ہم پہلے تو سن رہے تھے اخباروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، لیکن اب باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے۔ تو پہلے میرے خیال میں بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کے دورے کے بارے میں، کہ ایک غیر معمولی دورہ ہے یہ۔ مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں پر پہنچ گئی ہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی دعوت ہے، وہ بھی جائیں گے، اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی سنا تھا، لیکن ابھی تک ان کا کوئی شیڈول نہیں آیا، جیو کی ایک خبر تھی بھارت۔ تو یہ نواز شریف کا دورہ اتنا غیر متوقع دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے، لیکن یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ابھی وزیر اعظم بھی نہیں ہیں اور پھر نااہل ہیں، تو پھر ان کو کس بنیاد پہ مطلب صرف نااہل نہیں ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اور پاکستان کے اندر ان کے اوپر اس وقت بھی کیس جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ان کی آفٹر اس کے بعد سزا کے بعد یہ بھی دیکھیں نا کہ شاہی طیارہ وہاں پر گیا ان کو لینے کے لیے، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ مطلب محمد بن سلمان نے طیارہ بھیجا۔ تو یہ کوئی غیر معمولی قسم کا آپ کہہ لیں یہ عمرہ ہے۔ تو ویسے عام روٹین میں بھی نواز شریف کی جو پرسنل لائف کے حوالے سے وہ یہی ہوتی تھی کہ وہ ہر دفعہ جو رمضان شریف کا آخری عشرہ ہوتا تھا تو وہ واقعی اس میں جاتے تھے عمرہ پہ، لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے جس طرح وہ ان کے خلاف مطلب فیصلہ ہوا تھا، سزا ہو گئی تھی، تو پھر وہ نہیں جا سکے تھے۔ اب باقاعدہ ان کو شاہی خاندان کی طرف سے اب جو سب سے غیر معمولی چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک مجرم کو ایک سرکاری طیارے کے اوپر لے کے جایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ چیز ہوتی کہ اپنی حکومت کرتی، ٹھیک ہے کہ ایک آدمی کا اپنے ملک میں تو انفلوئنس ہوتا ہے نا، پارٹی ہوتی ہے، پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر چیز زیادہ ایک حیرت انگیز ہو جاتی ہے کہ ایک سعودیہ، پھر دوسرا ملک بھی کوئی ہو ہمارے جیسا تو بات ہے، سعودیہ رائل فیملی نے بلائے، تو کہیں نہ کہیں پھر کوئی نئی باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں یہ۔ اچھا، اس سے پہلے جب انہوں نے فلائٹ بھرنی تھی نا سعودیہ کی، اس سے پہلے بھی ایک غیر معمولی چیز ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کا شیڈول یہ تھا کہ پہلے نواز شریف سعودی عرب جاتے، پھر مریم نواز نے جانا تھا۔ تو 2 دن کا جو ڈیلے ہوا ہے اس میں بھی یہ نیوز ہے کہ ایک اور عرب ملک کا جو شہزادہ ہے، ان کی بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ ادھر لندن میں، اور وہ بڑا ملک قطر ہے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ یہ قطر سے جو مطلب جو شہزادے سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا بھی آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی اکانومی کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کے ساتھ جو LNG معاہدہ تھا، تو یہ بھی نواز شریف کے دور میں ہوا تھا، اور اس کے اندر خصوصی طور پر نواز شریف نے ہی مطلب کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ قطر کے ساتھ جو بن جاسم فیملی ہے، ان کے ساتھ نواز شریف لوگوں ان کی ایک بزنس پارٹنرشپ بھی ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ آج کی نہیں ہے، یہ جو ایک قطری خط کا بھی وہ شوشہ بنا تھا اس کے موقع پر، پاناما کے موقع پر، تو یہ میاں شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی ایک آپس میں وہ۔ پھر جو سعودی رائل فیملی ہے، وہاں بھی ان کے کچھ مراسم خاندانی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اس کا ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کا جو اس وقت بلاک بن رہا ہے، پاکستان بھی اس بلاک کا ایک اہم پارٹنر ہے۔ گو کہ اس وقت اس کی معاشی صورتحال اس طرح ہے کہ وہ پریشانی کی مطلب IMF کی طرف ابھی بھی وہ لیٹا ہوا سمجھ لیں، لیکن اب یہ شاید سوچ لیا گیا ہے کہ پہلے پاکستان کو اس سچویشن سے نکالو، ہم خود نکالیں، پھر اس کا ثمرات مل سکتے ہیں۔ کیونکہ چائنا نے جب یہ CPEC کے حوالے سے سعودی عربیہ کو، قطر کو اور رشیا کو اس کو پوری وہ کی بریفنگ کی کہ یہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے، تو اس کے بعد ان ممالک کا انٹرسٹ بڑھ گیا ہے۔ تو اس میں لامحالہ نواز شریف جب باہر بیٹھے تھے اور پاکستان نہیں آ رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے تھے۔ اس جو باہر بیٹھ کے جو انہوں نے ڈپلومیسی کی ہے، اس کا ان کو آج ایک بہت بڑا جو فائدہ ہوا ہے وہ سعودی رائل فیملی کی طرف سے مل گیا ہے۔ جب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ پہلے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، سعودیہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، گورنمنٹ چلی گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سرد مہری آ گئی، وہ تعلقات قائم نہ رہ سکے، تو اب پھر وہ تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ اب دیکھا کہ چائنا کا بارڈر بھی کھل گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح
سننے میں یہ آیا کہ یہ ایک صحافی کی خبر ہے، میں اس وجہ سے ابھی تک تو غیر مصدق ہے ہمارے اپنے حوالے سے، اور سعودیہ کا بھی، کہ آئندہ پھر اس طرح کی سچویشن نہیں بنے گی جس طرح کی پچھلے 4 سالوں میں بنی ہے نا۔ ان کی شرط یہ ہے کہ آئندہ یہ سچویشن کوئی اس طرح کی نہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سعودیہ یا چائنا نے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ اپنے ملک کی اندرونی صورتحال کو کنٹرول کریں، کہ پھر اس طرح کی گورنمنٹ نہ آئے جو ہمارے تعلقات کو خراب کر سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں ڈسکس واقعی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو یہ بلاک ہے نا، جو چائنا، رشیا، ایران، سعودی عربیہ، قطر، مطلب یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کا سب سے جو بڑا بنیادی ملک ہے نا وہ پاکستان ہے، کیونکہ انڈیا اس کی معیشت کے حوالے سے بھی فرنٹ پہ ہے، بالکل ہے سارا کچھ، لیکن جو پاکستان جغرافیہ کے لحاظ سے بندرگاہوں کی اور جو یہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ جو ریلیشن ہے، اس میں پاکستان کا طاقتور ہونا اور اس کے اندر سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک آپ کو آنے والے وقتوں میں پھر ایک قومی حکومت کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ قومی حکومت سے مراد یہ ہے کہ اس میں آل پولیٹیکل پارٹیز سٹیک ہولڈر ہوں گی۔ یہ نقشہ کہیں نہ کہیں آج کا ہے، جی جیسے آج کیا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ جو آپ کا لے دے ہے اس معاملے میں زرداری پیپل پارٹی یہ بہت آگے ہے بالکل نون لیگ سے، اور زرداری صاحب نے اس کا بھی پارلیمنٹ کے اندر ذکر بھی کیا اپنے جو ریلیشنز کے اس میں نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ایک پریشر آنے والا ہے جو گیس معاہدہ تھا، ہاں وہ ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا 2023 تک کرنا تھا، لیکن اس کے اوپر اب زرداری صاحب وہ کریں گے، اور عرب کنٹریز کو جو سنبھالنا ہے وہ نواز شریف سنبھالیں گے۔ یہی وہ چند خبریں جس کی وجہ سے اب آپ کو ایک کہہ سکتے ہیں آپ کی اکنامک عرب کنٹریز کو نواز شریف سنبھالیں گے، ہاں جی، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ ہمارے مغربی بارڈر کو بھی دیکھیں نا، مغربی بارڈر کی بات کریں افغانستان کے اس سے، یہاں پر بھی آپ کا جو اس وقت انفلوئنس ہے، آپ کا مغربی بارڈر 2 طاقتوں کے زیر اثر ہے، ایک تو پولیٹیکلی ہے، لیکن ہمیشہ سے یہ پولیٹیکلی کم رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ زیادہ رہا ہے، وہ سنبھالنا حافظ صاحب کا کام ہوگا، کیونکہ وہاں ہماری پولیٹیکل انفلوئنس جب سے یہ ہوئی تھی نا 80s کی وار ہوئی تھی، اس کے بعد ہم افغانستان کے ساتھ پولیٹیکلی اتنا اہم رول نہیں ادا کر سکے جتنا، لیکن کہیں نہ کہیں نا یہاں پر آپ کو ریلیجیس کارڈ بھی کھیلنا پڑے گا افغانستان کے، یہ ہم شاید کچھ عرصہ کافی پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے کے پی گورنمنٹ کے اندر، اور اس وقت ایک ویو بھی چلی تھی بالکل، تو شاید اس کا عنصر جو ہے نا وہ یہی تھا، کیونکہ اس کے اندر اب چائنا کی بھی، اور کل ہی اب میں ایک اور چیز بھی ابھی اس میں ایڈ کروں عرب اس کے، کہ کل قطر کے سفیر نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، ہاں جی کیا، گھر آ کے کیا، منسٹر انکلیو مطلب کر رہے ہیں، تو گھر میں آ کے کیا اسلام آباد، ہاں جی مولانا اس وقت منسٹر انکلیو میں ہے اسلام آباد میں، تو وہاں انہوں نے آ کر خیریت دریافت کی ہے، تو ادھر نواز شریف سے میٹنگ کر رہا تھا قطر کا شہزادہ، تو یہ ایک آپ اس کو ایک تکون بنا لیں، کیونکہ کام یہی ہوتا ہے، یہیں سے وہ ایک کچھ چیزیں وہ لڑی سے لڑی ملتی ہے، ہاں جی، تو بہرحال سعودی عرب میں جو 10 دن کا قیام ہے نواز شریف صاحب کا، ایک تو یہ کہ $2 ارب کی جو آپ کی پہلے سے ہی ڈن ہو گئی، دوسری آپ کے $8 ارب کی بات ہے، وہ کون سے 8 ارب؟ وہ $8 ارب ہے جو سی پیک میں فوری طور پر سعودی عربیہ وہ پش کرے گا، اس میں آئل ریفائنری کا جو پروجیکٹ وغیرہ جو ایم او یو ہوئے تھے، پھر وہ بالکل انہوں نے کہا جی ہم نہیں قاصر ہیں، ہم اس کے کرنے دیں، اب وہ سی پیک کے ساتھ ملا کر $8 ارب آپ کو فوری طور پر پش اپ کرنے کے، فوری کا مراد یہ ہوتا ہے کہ 2 سال میں آپ کو مل جائیں گے، تو یہ معاہدہ اب کلیئر ہو جائے گا، اور اس کے بعد اب محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان وہ بھی کنفرم ہو جائے گا اس دورے پہ، کیونکہ اب جو ٹیم جا رہی ہے وہ اسحاق ڈار بھی جا رہے ہیں، شہباز شریف بھی جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے پیٹرولیم کے جو وزیر وہ بھی جا رہے ہیں، اس طرح مطلب 10-12 لوگ جو امپورٹنٹ آپ کی وہ ہیں منسٹریز وہ ساتھ جائیں گی شہباز شریف کے، اور یہ پرسوں تک ان کا جانے کا، اس کے ثمرات کب تک ملنا شروع ہوں گے لگتا کیا ہے؟ اینالسٹ تو یہ کہنا کہ جون میں، عام آدمی تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا ڈپلومیسی کر رہے ہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کب ریلیف ملے گا نا، اصل بات تو یہ ہوتی ہے۔
اچھا ریلیف کی اب یہ شکل جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگی کہ آپ کی پرائسز کوئی بہت زیادہ لو ڈاؤن ہو جائیں گی، یہ ہوگا کہ آپ کا جو سورس آف انکم ہے نا وہ بڑھ جائے گا. جب پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں نا، ورکنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کے کارخانے چل پڑیں، آپ کے روڈز بننا شروع ہو جائیں، مطلب کنسٹرکشن شروع ہو جائے، تو اس سے روزگار شروع ہو جاتا ہے. بالکل عام آدمی کی پاکٹ میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مہنگی ہے یا سستی ہے. اب اصل ایشو یہ ہے کہ اب آپ کا جو انفلیشن ہے، جو بے روزگاری ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ پاکستان کے اندرونی حالات سے کمپیئر کریں نا، تو لگتا نہیں ہے کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو ہم ان چیزوں کو مینیج کر پائیں گے. تو اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں منصوبہ بندی لازمی ہو رہی ہوگی کہ یہ جو اندر سے ایک بھونچال سا اٹھا ہوا ہے، اور ایک تو چلتی رہتی ہے جمہوری سسٹم میں، ایک نارمل چیز ہوتی ہے، لیکن ایک غیر معمولی چیز جو آپ کی ہر چیز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، جس طرح کہ ابھی حالیہ ہمارے بڑی بڑی عمارتوں میں ہوتا رہا ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ والی عمارت میں، تو اس طرح کی چیزیں بھی اس کا راستہ دیکھیں نا، اس کا راستہ اس دفعہ بڑا سخت کلیئر پیغام گیا وہاں، بالکل پارلیمنٹ اور کل کی جو یہ اٹارنی جنرل کی ملاقات تھی وزیر اعظم سے، اور پھر وہاں جا کر یہ بتلایا گیا ہے، پہلے وزیر اعظم سے، پھر فوراً وزیر اعظم سے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ جو مطلب بات ہے نا، اب جو آپ کہہ رہے ہیں 21 ارب روپے، یہ ہمارے بجٹ میں نہیں تھا. یہ جو اس کو کہیں کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ تو بجٹ میں مینشن نہیں تھی، اور بجٹ ہم پیش کر چکے ہیں آئی ایم ایف کی اس کے اوپر، اور آئی ایم ایف کی یہ ہمارے ساتھ شرائط ہے کہ نیکسٹ جو بھی فائنانس کا کوئی بل پاس ہوگا، کوئی فائنانس ایکٹیویٹی ہوگی، تو وہ ہم سے اجازت لی جائے گی. کیونکہ اگر ہم ان سے اجازت لیتے ہیں تو پارلیمنٹ میں بات، اب ہم نے اسی لیے اس کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. یہ آپ بھائی اگر لگانا چاہتے ہیں نا توہین عدالت کا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوچ آ رہی ہے تو یہ آپ نے کہا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وفاقی کابینہ سے اجازت لے گا، اس کے ساتھ شیئر کرے گا. تو وزیر اعظم صاحب نے یہی پیغام بھیجا ہے کہ میں نے شیئر کیا، اور کابینہ نے یہ مشورہ کیا کہ اس فیصلے کو پارلیمنٹ، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہو رہی ہے اس میں طے ہے کہ اب اگر کوئی بڑا کوئی فائنانشیل ہم کوئی سٹیپ لیں گے تو اس کا وہ پہلے منظوری ہوگی. اچھا، یہ تو باتیں ہو گئی تھوڑی سی اوپر لیول کی. اب تھوڑی سی بات آتے ہیں ذرا اپنے ملک میں واپس آتے ہیں. وہ جھوٹا مینڈیٹ، جھوٹا جعلی وہ کیا کہیں سیفر، اور پھر اب جو بات نکلی وہ اب جعلی نکاح ہے. تو جعلی نکاح نہیں ہے، حرام نکاح ہے. ابھی یہ تو بڑی وہ نہیں ہے، ان کے اپنے پارٹی کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بیان حلفی جمع کروا دیا. یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں مفتی سعید صاحب، اور آج سے ان کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اب آپ ٹاپ ٹرینڈ دیکھیں گے، بکاؤ مفتی اور ہو گیا شروع. آج ہی ایک بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کوئی یہ دباؤ کے تحت لیا گیا، دباؤ کے تحت نہیں. مفتی سعید صاحب کی جو ہسٹری ہے نا، بیک ہسٹری، وہ بڑی تگڑی ہے. کوئی معمولی مفتی نہیں ہے، کوئی مسجد محراب میں بیٹھا ہوا وہ عالم نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کے پاس گئے. نکاح عمران خان نے ان کو کیوں چنا تھا نکاح کے لیے؟ اس وقت یاری تھی نا. یاری نہیں تھی، یاری تو ان کی نور اللہ قادری بھی تو بیٹھے تھے نا، وہ بھی تو عالم تھے. نہیں، یاری آپ سمجھے نہیں ہیں. یاری ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں تھی نا. جن کے ساتھ ان کی یاری ہے مفتی صاحب کی، ان کے ساتھ عمران خان ان کے ساتھ یہ اصل وہ تھا. نہیں تو عمران خان کو کوئی کمی تھی اس کی مولویوں کی نکاح پڑھانے کی؟ اور وہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی اویلیبل تھے ماشاءاللہ. لیکن اب جو نکاح کے اب وہ انہوں نے بیان حلفی جمع کرا دیا ہے. جو سب سے سنگین اقدام ہے وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے بیان حلفی دیا ہے اور وہ گواہ ہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور گواہ بھی بیٹھا ہے بڑا. اور بدقسمتی عمران خان کی یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کا انتہائی اینٹی ہے، وہ ہے اون چودھری. وہ تو مین گواہ ہے. وہ مین اون چودھری بیٹھا ہے، علیم خان بیٹھے ہے، جہانگیر ترین خان ہے. مفتی سعید تک بات نہیں رکنے والی. جیسے آج وہ اعظم سواتی نے کہا نا، خسرو بختیار اور شہزاد اکبر. دیکھیں نا معاملہ پھر انہی عدالتوں میں ہی تو ہے، اور کی طرح عدالتوں میں ہے. لیکن ہم نے پہلے بیان کیا تھا نا کہ وہ جو بھوٹان کی ایک مقامی عدالت کو ایک بڑی عدالت نے آرڈر دیا کہ ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ آپ نہیں چل سکو گے. تو یہاں بھی یہ سسٹم ہو جائے گا. اس سے وہ ہمارے اس میں کہتے ہوتے ہیں کہ بد سے بدنام برا.
باقی آگے ہر کسی کا اپنا وہ ہے، عدلیہ جانے، فیصلے جانے، عوام جانے، ان کے ریاست مدینہ جانے، والی ریاست جانے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس حقیقت، اس سے بھی زیادہ بھیانک حقیقت کی طرف وہ خود اپنی زبان سے کر چکے ہیں، اس کا کیا فرق پڑا ہے؟ وہ بہرحال آپ جس کا فرق کہہ رہے ہیں نا، جہاں فرق پڑے گا وہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہاں پڑے نہ پڑے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ تو آنی چاہیے نا، آپ اس وجہ سے حقیقت نہ بیان کریں کہ کیا فرق پڑے گا۔ اچھا، اب اس چیزوں سے ہٹ کر کیا اس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا؟ نہلی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ زنا کا کیس بنتا ہے نا۔ آپ کے پاکستان کے اندر ایک شریعت ایبلٹ کیا بولتے ہیں اس کو، اپیل، ہاں جی بینڈ، وہ بھی تو ہے نا۔ آپ کی جسٹس وہ بھی تو ہے نا، شریعہ کوڈ بھی تو ہے۔ تو یہ اسلامی حدود کی جو وہ کی گئی ہے، خلاف ورزی کی گئی ہے، تو اس کا کیس بنے گا نا، یہ کرمنل کیس ہے، اس کی اجازت مسلم اس میں نہیں ہے لازم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے، ہاں جی، کیا یہ نہیں تو اب ہوتا۔ جس طرح پہلے وہ گھر بھی تو ہو گیا تھا ریگولر، کیوں اندازے لگائیں کہ بہرحال ہوگی نہیں ہوگی۔ آئندہ کبھی بھی اگر خان صاحب وہ حرکت کرنا تو مفتی جو ہے نا، پہلے آپ کو مفتی کبھی صاحب ملے تھے، وہ بھی اچھے نہیں نکلے، مفتی سعید صاحب بھی اچھے نہیں نکلے، آرمی چیف بھی آپ کے اچھے نہیں نکلے، طارق جمیل بھی اچھے خسرو بختیار، شہزاد اکبر، یہ بھی نہیں نکلے۔ وہ کہہ رہا تھا مولانا طارق جمیل بھی اچھے نہیں نکلے، وہ بھی نہیں نکلیں گے کہ وہ صرف بس مجھے تبلیغ ہی کرتے رہے، میرے ساتھ تبلیغیوں کو لے کر نہیں آئے، زمان پارک میں نیوٹرل رہے۔